جتنا اسلام کو ختم کرنے، ڈرانے، مسلمانوں کو دھمکانے، ذلیل کرنے، قرآن کے احکامات کو بدلنے کی جتنی بھی کوشش ہے وہ کسی اور مذہبی شریعت کو بدلنے کی کوشش نہیں ہو رہی۔ یہ جو آ رہا ہے نا یونیفارم سول کوڈ، یہ خصوصاً آپ کے اسلامک شریعت کو ٹارگیٹ ہے، دوسرے اور کسی مذاہب کو نہیں، صرف آپ کے مذاہب۔ تو آپ بتا دینا، دیکھیے حق بات کہنا یہ مومن کی شان ہے، حق بات کہنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر آپ ڈر کر رہیں گے، اگر آپ بزدل بن کر رہیں گے، یہاں فلاں کی سرکار ہے، یہاں تو لال بجکر ہے، یہاں تو جناب داڑھی والے ہیں، یہاں تو جناب چادر والے ہیں، تو کب تک ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظالم کو دوست مت بناؤ، ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش مت رہو۔ اگر میں بولتا ہوں تو یہ مجھے گرو اس بات پر ہے کہ میرے اندر کی طاقت بولتی ہے، میرے اندر ایمان کا کوئی حصہ باقی ہے، میرا ضمیر زندہ ہے، جو میں بولتا ہوں دو ٹوک لفظوں میں۔ ہماری باتیں ہمارے لوگوں کو بری لگتی ہے، کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ حق بات بولنا پڑے گا۔ نبی بولے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب وحی آئی تھی، آپ علیہ السلام نے باتیں چھپائی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ اے محمد یا ایھا المدثر، اٹھو، گھروں کے اندر مت بیٹھو، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ لوگوں کو کہ اللہ ایک ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور سنو، یہ کفار، یہ مشرکین تم کو ڈرائیں گے، تمہیں دھمکائیں گے، گاؤں سے نکالنے کی بھی بات کہیں گے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، احکامات سنا دینا، اس لیے کہ آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تمہاری مسجد میں اگر بلڈوزر چلا دے، تمہارے مسجدوں میں تالے لگا دے، یا تمہاری شریعت کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے آج سمویدھانک طور پر، تو آپ ان سے اعراض کرنا، آپ ان کی حمایت اور طرفداری کبھی بھی مت کرنا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ظالم کی حمایت کرو گے تو قیامت کے دن آپ جہنم کی آگ کو پاؤ گے، جہنم کی آگ میں جلو گے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، یہ یہودی دوست نہیں بن سکتے، یونیفارم سول کوڈ لانے والے، اس دیش کے سمویدھان کو بدلنے والے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مسجدوں میں بلڈوزر چلانے والے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس دیش کی اکھنڈتا کو، اس دیش کی یونٹی کو، اس دیش کی ہندو مسلمانوں کی یکتا کو توڑنے والے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، تمہارا دوست، تمہارا وفادار، تمہارا ساتھی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، دنیا والوں سے یہ کہہ دینا کہ صبغت اللہ، ہم اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، اور وہ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، اور اللہ کے رنگ سے بہتر، اللہ کی عبادت سے بہتر کوئی اور دوسرا رنگ نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی بہتر دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ ظالم کی کبھی بھی طرفداری مت کرنا، اس لیے کہ ظالم کے ساتھ ہاتھ ملانا گویا کہ آپ خود ظالم بن کر بیٹھ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سلیم چودھری زندہ باد، عبدال سلیم چودھری زندہ باد۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی اور کو دوست بنایا تو اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو دوست بنانے کی وجہ سے، ان ظالموں کا مطلب جو بھی ظالم ہو، چاہے لال بھجکر ہو، چاہے مندر توڑنے والے ہوں، چاہے مسجد توڑنے والے ہوں، چاہے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں دراڑ پیدا کرنے والے ہوں، وہ سب کے سب ظالم۔ یہ سورہ ہود کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، کوئی منتر نہیں ہے یہ، ان کے علاوہ کوئی اور تفسیر ہو تو آپ مجھے بتائیں، علماء کرام بیٹھے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اگر آپ نے ہاتھ ملا لیا، ہم کو کرسی مل جائے گی، چلو کچھ
عنایت رحم و کرم ہو جائے گا. ثم لا تنصرون، تو اللہ کی مدد تم کو نہیں حاصل ہوگی. لیکن جب ظلم کے خلاف بولیں گے، ظلم سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، تو ظلم آن دا ٹائم کچھ وقت کے لیے آتا ضرور ہے پریشانی بن کر، لیکن جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے نا تو برے القاب سے صرف اس کے نام رہ جاتے ہیں، بس اچھائی کا بھی نہیں. جب بھی فرعون کا نام ہوتا ہے تو گالی اندر سے آتی کہ نہیں آتی ہے؟ فرعون نالائق کم بخت. ابو جہل بہت سے لوگ گالی بھی دیتے ہیں، ہاں نام آتا ہے تو دیتے. کون؟ نمرود، وہ کم بخت جس کو چپل سے مار مار کر دماغ کا اس کا کھوپڑا جس کی موت ہو گئی تھی. اچھا وہ کون؟ وہ شداد. اس طرح نام لیتے. کیوں؟ کیونکہ حکمرانی تھی، 66-65 سال تک حکومت کی تھی فرعون، 66-65 سال تک. لیکن آج تک دیکھا کوئی اچھائی سے اس کا نام لیتا؟ برے القاب سے ہی لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ برا تھا وہ. قیامت تک برے القاب یعنی بری تھاٹ آ جاتی آدمی کی. جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ساری وہ چیز، اچھا وہ تھا جس نے اللہ سے بغاوت کی تھی، اللہ سے مقابلے کے لیے آ گیا تھا، خدائی دعویٰ کیا تھا، ایسا ہے ویسا ہے. آسمان و زمین، سورت بین السماء والارض معلق، آج تک کسی نے قبول نہیں کیا. اتنا کم بخت، اتنا بدبخت انسان تھا. کوئی بھی آدمی فرعون کا نام اپنے بیٹے کا رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. نام کون رکھتا ہے اپنے بیٹے کا؟ صحابی کا نام ڈھونڈو. کیوں؟ صحابی ہے. وہ صحابی جو خطا بعد میں کرتے ہیں، غلطیاں بعد میں ہوتی ہیں، معافی کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے. کیا نام رکھا بیٹے کا؟ کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ حضرت کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے صحابی کے اوپر. حالانکہ کون تھے صحابی؟ کتنے کمزور تھے، اتنے کمزور صحابی تھے، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ کے گاؤں میں سب سے کمتر، سب سے غریب جو انسان ہوگا، وہ بیچارہ بھی خود سمجھتا ہے کہ آئی ایم اے پور پرسن، میں غریب ہوں، خود بھی سمجھ لیتا ہے. بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ گھر بھی ایسے ہیں ٹوٹے پھٹے، ٹین لگا دی اور اس طرح کچھ دیواریں ایسے لگا دی ٹاٹی وغیرہ ڈال کر، کچھ دیواریں بھی پکی نہیں. اب بیچارہ 200-300 روپے کمایا، کھا کے آرام سے سو گئے، اگلے دن پھر محنت میں لگ گئے، نہیں ملا، کوئی جھمیلا نہیں، سب سے کم درجے کا. تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. تو شروعات کے اندر اسلام کے دامن کو تھامنے والے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے، وہ کوئی ادیوگ پتی نہیں تھے، وہ مکیش امبانی، انل امبانی اور یا اڈانی کی طرح مالدار نہیں تھے. یہ غریب صحابہ تھے، کمزور تھے. گاؤں سماج کا سب سے کمزور طبقہ جو تھا، انہوں نے محمد الرسول اللہ کے پیغام کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، قبول کیا تھا. اور آپ علیہ السلام، آج ان کا نام کتنے عزت سے لیا جاتا ہے. بلال حبشی کتنے کمزور غلام تھے، ایتھوپیا حبشے کے رہنے والے تھے نا، لیکن جب ان کا نام لیا جاتا ہو بلال حبشی، کل قیامت ان کی گردن سے زیادہ کسی کی گردن نہیں ہوگی، ہوم منسٹر صاحب کی گردن بھی نہیں ہوگی. یہ یونائٹڈ نیشن کا جو جنرل سیکریٹری ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، جو سپر پاور جو کہا جاتا ہے امریکہ کا، جو بائیڈن، یہ اس سے پہلے جتنے بھی آئے کہ نہیں جناب ہم تو سپر پاور کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں کنٹری کے، ہماری گردنیں اونچی ہوگی. نہیں، ان کو تو مار مار کر بندر کی طرح لال کیا جائے گا. وہاں پر کسی کی گردن اگر اونچی ہوگی تو کان اطول الناس اعناقا الى یوم القیامہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اونچی گردن اگر کسی ہوگی کل قیامت میں تو اذان دینے والے مؤذن کی ہوگی، اگرچہ وہ مؤذن گاؤں کا سب سے غریب گھرانے کا تعلق رکھتا ہوگا. یہ مقام، یہ فضیلت. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اتنی آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے. اس لیے میرے مسلم بھائیوں، یہ لوگ جتنی بھی محنت اور کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جناب ہم اسلام کو، شریعت کو، قرآن کو ہم ڈرا کر دھمکا کر مٹا دیں گے، بدل دیں گے، ان کی خامہ خیالی ہے. پوری کی پوری لائبریری جلا دی گئی اور پوری کے پورے کتب خانوں میں آگ لگا دیے گئے کہ اسلام کی کوئی کتاب باقی نہیں رہے گی، کوئی شریعت کا نفاذ ہوگا کیسے؟ بخاری شریف نہیں رہے، ابو داؤد شریف کو جلا دیا جائے، ترمذی کو بھسم کر دیا جائے اور ابن ماجہ کو جلا دیا جائے، نسائی کو جلا دیا جائے.
اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کو جلا دیں گے۔ اللہ کے نبی کی مضبوط صحائح ستہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان کو ڈال کر جلا دو۔ بخارا میں جلائے گئے، سمرقند میں جلا دیے گئے، بغداد میں جلا دیے گئے، اندلس میں جلا دیے گئے، تاجکستان میں جلا دیے گئے، اور جہاں جہاں پر تھے علماء کرام ہر جگہ پر ان کتابوں کو جلا دیا گیا۔ لیکن آج بھی اسلام زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی قرآن زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے احکامات زندہ ہیں۔ بخاری شریف آج بھی پڑھائی جاتی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحائح ستہ اور حدیث کی دیگر کتابیں آج بھی موجود ہے۔ دشمنان اسلام قرآن کو، شریعت کو کبھی مٹا نہیں سکتے، اور جو ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں کسی نہ کسی ظالم کے سامنے کسی نہ کسی عادل کو کھڑا کیا ہے، کسی نہ کسی بولنے والے کو حق بنا کر اللہ تبارک و تعالی ضرور کھڑا کرتا ہے۔ اللہ کا یہ نظام رہا ہے۔ بڑے بڑے آئے ظالم، فرعون ظالم بن کر آیا تھا تو اللہ نے موسیٰ کو کھڑا کیا تھا، نمرود ظالم بن کر آیا تھا، ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے حق بنا کر کھڑا کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، جب حضرت شعیب کی قوم ظالم بن کر آئی تو حضرت شعیب کھڑا ہوئے تھے، حضرت نوح کی قوم ظالم بن کر آئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا تھا۔ اور یہ زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو جہل ظالم بن کر آیا تھا، ابو لہب ظالم بن کر آیا تھا، اپنے چچا دشمن بن گئے تھے، عتبہ ظالم بن کر آیا تھا، عقبہ ظالم بن کر آیا تھا، ولید ظالم بن کر آیا تھا، مغیرہ ظالم بن کر آیا تھا۔ ان کو دجالیت کا دجل اور ظلم ستم کرنا آتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے محمد کی شکل میں حق بنا کر محمد الرسول اللہ کو کھڑا کیا تھا، معاذ بن معوذ کو حق بنا کر کھڑا کیا تھا، بی بی سمیہ کو حق بنا کر کھڑا کیا تھا، عبداللہ ابن مسعود کو کھڑا کیا تھا، یہاں تک کہ غلام کو، ایک معمولی سا غلام بلال حبشی کو کھڑا کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، کون؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے بلال، تم 2-3 الفاظ کہو، ایک تو تم محمد کے لائے ہوئی شریعت کا انکار کرو اور محمد کا انکار کرو، ہمارے آبا و اجداد کی دین کی حمایت کرو۔ بلال حبشی نے کہا میں غلام ضرور ہوں لیکن میرے اندر ایمان غلام نہیں ہے، میں کمزور ضرور ہوں، میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی منتری نہیں کھڑا ہے، میرے پیچھے کسی سی ایم کا سپورٹ نہیں ہے، میرے پیچھے کسی بلاک سبھاپتی کا سپورٹ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میرے پاس جو ایمان ہے، میرے پاس جو اللہ کی طاقت ہے، اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کا لنک اللہ سے جڑا ہوا ہے اور اللہ چاہے تو تمہیں سیکنڈوں کے اندر نیست نابود کر سکتا ہے۔ امیہ ابن خلف کہتا تھا نہیں مانو گے، کہا نہیں مانوں گا، ریتی زمین پر لٹا دیا گیا بلال کو، اوپر سے پتھر کا چٹان رکھ دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ انکار کر دے محمد کا، بس میرا غلام ہے، میں جو چاہوں کرو۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بلال حبشی کو خرید کر ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم سے بچا کر ان کو لایا جائے، اس لیے کہ بڑا اس وقت کا، آج کا جیسے یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے منتری لوگ ہوتے جیل میں ڈال دیتے ہیں، خوش ہوتے۔ مولانا عبداللہ جیل میں چلے گئے، مولانا کلیم جیل میں چلے گئے، مولانا عبد الرحمن جیل میں چلے گئے، مفتی عبد السمیع کو جیل میں کر دیا تو ہم جیت گئے۔ تم جیت نہیں سکتے، یہ سنت ہے صحابہ کی، یہ سنت ہے علماء کی کہ ہم ہر زمانے میں حق کو بلند کرتے ہوئے اگر جیل جانا پڑے تو ہمارے صحابہ کو انہوں نے کبھی قدم نہیں پیچھے ہٹایا ہے، وہ جیل بھی گئے ہیں، 3 سال تک بھوکے بھی رہے ہیں، لیکن تمہارے ظلم سے تنگ آ کر ہم نے اپنے اللہ کا انکار نہیں کیا، ہم نے اپنی شریعت کے ساتھ کبھی بھی کوئی کمپرمائز نہیں کیا۔ آج بھی کہنا چاہتا ہوں جو بلال حبشی کا نعرہ تھا وہی ہمارا بھی نعرہ ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک تھا، اللہ ایک رہے گا۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے، تمہارے بدلنے سے اللہ کی شریعت نہیں بدل سکتی۔ انہوں نے اتنے اچھے کام کیے کہ جن کی وجہ سے
ان کا نام صرف قرآن میں نہیں، ان کا نام بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تک کہ ہندو بھائیوں کے گرنتھوں میں بھی کہیں کہیں کہا گیا ایدم جنا اپ شرط نرا شن سسوشتے، بہت پرانا شلوک ہے، منتر ہے، میرے خیال سے بہت دنوں کے بعد یہ صحابہ کے تعلق سے تھا۔ ایدم جنا اپ شرط نرا شن سسوشتے شرشتم سہسترا نویتم چکورم اروشمی سدھام ہے استرا یس پرواہی جو ودو منت دویر دشور سمارتش دیوی جہیرت دیوی اسمانا اپش پروش ودو منت ستن نشکان ادس شترج تری نشتان نیورتام سہسترا دس گو نمہا، دس گو نامہا، 10 گائے سنسکرت ہے، اور سنسکرت کے اندر صحابہ کے نام کا تذکرہ قرآن میں تو ہے ہی۔ قرآن میں تو الحمدللہ کئی جگہ کے اوپر صحابہ کرام کی تعریف، صحابہ کرام کی کامیابی کی دلیل، لیکن سنسکرت میں بھی جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کا ذکر آپ کے گاؤں میں محدود نہیں رہتا، بلکہ پڑوس کے گاؤں والا بھی کہتے ہیں کہ ہاں ناصر بھائی فلاں ہیں، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو جلسے میں بلاتے ہیں، تجمل بھائی کون ہے؟ فلاں ہے، اشرف البھائی کون ہے؟ فلاں ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو علماء سے جڑے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سے آدمی ہیں آپ کے گاؤں میں جو بہت اچھے ہیں، جن کا نام میں نہیں جانتا ہوں، برا نہیں مانیے گا کہ ان کا نام لے رہے، ہمارا نام ہی نہیں لے رہے آپ، بیکاز آئی ڈونٹ نو یو، میں آپ کو نہیں جان پا رہا ہوں مکمل طور پر، لیکن آپ کے گاؤں میں کوئی اچھا ہوتا ہے تو صرف آپ کے گاؤں تک چرچت نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے گاؤں میں بھی اس کا چرچا ہوتا۔